قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ سب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، دانی زیدہ مجدہ عطان اللہ بطول حیاتہ، اور صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی سید علی جواد شاہ ہمدانی زیدہ مجدہ، اور برادر مکرم پیر سید عمر فواد شاہ ہمدانی، اور تمام مشائخ اعظام جن کے نام سے میں واقف نہیں، اور تمام علماء کرام، ہم سب ہمارے سروں کا تاج، اور ہم سب کا مختصر تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور نشبم نشب پرستم کی حدیث خواب گویم، چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، ناسی کاڑیاں تے ناسی کاڑیاں گلاں کردے ہیں، نشبم نشب پرستم ناسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردے ہیں، اسی چمک جو ہے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیاں کردے ہیں، اور اسی کائنات وچ جس نوں بھی منیا حضور دی وجہ نال منیا، بس جس دا بھی اسی کوئی تعارف منیا ذات منی، جس دے پیچھے چلنے ہاں، جس دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے ہاں، وہ حضور دی وجہ نال، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ہے جی، ہمارے پاس کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم منہ چھپا کر بات کریں، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے جس کو مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور جو حضور کے در پر آ گیا جب مالکوں نے قبول کر لیا پھر ہم نے سر جھکا لیا، اور ہم نے یہ تفریق کی نہیں، یہ تو بیٹھ کر لوگوں نے تفریق کی نا کہ یہ گھر والے ہیں یہ گھر والے ہیں، ہم کہتے ہیں در والوں کی قسمت اچھی حضور گھر والے مل گئے ہیں جی، اور جناب یہ حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے، بس ہماری بات تو حضور تک ہے، اور ہم ہوتے کون ہیں کہ جو ترازو میں تولے کہ کون وہ کون ہے، ہم نے تو حضور کے پیچھے مانا ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہ بعد میں آ کر جناب تکڑی تول لگایا ہے نا، ہماری زبان میں کہتے ہیں تکڑی تول، یہ بعد میں لگایا گیا ہے کہ جناب کون کون، یہ تو ان کی شان کا کون بات کر سکتا ہے، ان کے اوپر کون بات کر سکتا ہے، حضرت امام حسین امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام جب چلنے لگے نا عراق کی جانب، اور امام علی مقام نے حج موقوف کیا ہے، تاریخ کے مطابق امام علی مقام نے 24 25 یا 26 حج کیے ہیں، مختلف روایتیں ہیں، تقریباً 25 سے 26 حج، اگر 25واں حج ہے تو پھر 26واں موقوف کیا ہے، اگر 24واں حج ہے تو 25واں موقوف کیا ہے، اور اگر 26واں ہے تو 27واں موقوف کیا ہے، اور امام حسین نے پیدل حج کیے ہیں، امام حسین نے اس وقت حج کیے جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین نے اس وقت حج کیے جب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین نے حج اس وقت کیے جب جناب عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے، اور امام حسین نے اس وقت حج کیے جب مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب حضور کے دین کا باغی تخت پر آ گیا تو فرمایا اب حج نہیں، اب حج نہیں، اب جناب فرمایا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شفیع، ہاں، اور امام حسین نے حج کی ہوئی نیت آئے ہوئے حج کو موقوف کیا، اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین کربلا کی طرف چلے،
اور اقبال کہتا ہے بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. حضرت امام علی مقام جب چلنے لگے نا عراق کی جانب تو جناب عبداللہ بن عمر آ گئے. اور حسین ہے کیوں؟ جناب عبداللہ بن عمر وہ ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سب میں تبدیلی آئی، ایک ابن عمر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں خواتین مسجد میں آتی تھی، اور حضور کی ظاہری حیات میں مسجد نبی کے 2 دروازے تھے، اور ایک سے مرد داخل ہوتے تھے اور ایک سے خواتین داخل ہوتی تھی. میں تعارف کرانے لگا ہوں جناب ابن عمر کا، جناب عبداللہ بن عمر کا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی، تو جناب عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے جہاں سے خواتین داخل ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ اے ابن عمر آپ اس دروازے سے اندر کیوں نہیں آتے جہاں اب تو خواتین وہاں سے نہیں آتی؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، بے شک خواتین نہیں آتی، ابن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. یہ جناب عبداللہ بن عمر ہے، میں نے تعارف کروایا ہے. لیکن جب حضرت امام حسین عراق جانے لگی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے امام حسین کے گھٹنے پکڑ لی، کہا جناب امام میں آپ کو عراق نہیں جانے دوں گا. کافی ساری طویل گفتگو ہے. امام حسین نے پوچھا بتاؤ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ یہ ذرا غور سے سنیے گا. پوچھا میں حق پر نہیں ہوں؟ کہا امام نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ حق پر ہیں، آپ حق بجانب ہیں، ہر لحاظ سے حق پر ہیں. فرمایا پھر تم مجھے عراق جانے سے کیوں روکتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا عرض کی کہ اے امام اس لیے روکتا ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. فرمایا ابن عمر حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لائے گا. میں صرف ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. امام علی مقام بیک وقت 3 آستانوں کے سجادہ نشین ہے. بیک وقت بیت المقدس بھی فتح ہو چکا تھا، مدینہ پاک بھی اور مکہ پاک بھی. حسین سے بڑا تو پیر کوئی نہیں، نہ قیامت تک پیدا ہوگا. ہاں جی سرداد نہ داد دست یزید. ہاں جی امام علی مقام. اور پھر آگے چلتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام صاحب کا کربلا جانا ایسے نہیں ہے. امام صاحب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونا ہے، ساری چیزیں موجود تھی. انہیں پتا تھا کہ کوفیوں نے پہلے جناب مولا کائنات کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا کیا. اور اس گھر کے بارے میں کوئی بات کرے، اس گھر کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جب صلح ہوئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ لاکھوں روپیہ خراج لے کر، سونے اور چاندی لے کر نا حضرت امام حسن کے پاس آئے. اور جب امام حسن کو وہ لاکھوں روپے اور پیسے اور سونے چاندی دیے نا تو کہنے لگے، اپنے دل میں خیال کیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں نا تو حسن کو لاکھوں دے رہا ہوں، ہندا کا بیٹا ہوں تو حسن کو لاکھوں دے رہا ہوں. جب گفتگو ہوئی بیٹھے رہے، جب واپس جانے لگے نا تو حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کو چھوڑنے کے لیے باہر دروازے تک آئے. جب باہر دروازے تک آئے نا تو امام حسن کے غلام نے امام حسن کی جوتیاں جو نا پاپوش مبارک وہ آپ کی قدموں کی طرف سیدھے کر کے رکھے. تو جو حضرت امیر معاویہ نے لاکھوں دیے تھے نا، امام حسن مجتبیٰ نے جیب سے نکالے سارے اور اپنے غلام کو دے کر حضرت امیر معاویہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ. فرمایا حسن کو لاکھوں دے کر یہ سوچتے ہو کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، اس سیدہ کا بیٹا ہوں، اس خاندان سے ہوں، اگر کوئی ہماری جوتیاں سیدھیاں کرے لاکھوں تو ہم اسے دے دیتے ہیں. ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ہم تو عشق کے بندے ہیں اور ہم نے تو محبت کی بات کرنی ہے، اور جب بھی کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اب دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے جائے. اصل جدھر بھی گل موڑ کے لینی وہ حضور دے در ول کر دینی، اور کائنات جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا اگے حضور دی ذات کھڑی. اور قیامت تک کسی نے کہنا سی جی اور نواسے نہ تاں انہوں نے جنت دے دیتی، جنت دی جوانہ دا سردار کر دیتا. قیامت تک وہ عشق کہندا نا نہ عشق دی کیا تاب جھلی، اگر عشق دی کیا تاب جھلی تے وہ ہے ابن علی. بس
قیامت تک یہ معیار مقرر کر دیتا کہ جنتی جوانہ دا سردار نہیں خالی وہ حسین بھی ہے جنہیں کربلا 72 دیتے ہیں. اور لوگوں نے کہنا سی حضرت امام احمد بن حنبل جب بعد چونے والی پوری ترتیب انہوں نے کہنا سی جی حق کے واسطے کھڑے ہونے واسطے تھا بڑی قوت چاہیے, بڑے لشکر چاہیے, بڑے سامان چاہیے. کسی کو معیار کی رہ جانا سی اگر حسین کربلا نہ جانا تھا. کیا حق تک کی معیار ہے کہ وہ باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے. چشمے گریاں مزرعہ دین نبی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. قیامت تک امام حسین نے معیار مقرر کر دیتا. اگر امام حسین کربلا نہ جاندے تو پھر احمد بن حنبل تحمد بن کے بادشاہ وقت کے مقابلے کس طرح جاندے؟ اگر امام حسین کربلا نہ جاندے تو خادم حسین فیض آباد کیویں جاندے بھائی؟ بس اتنی جی گل ہے. قیامت تک حق میری گل سنو. جے تسی تھکے بیٹھے ہو, ایک منٹ بھائی گل سنو بھائی, جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو میں تو پیراں نو سلام کرنا آیا, انہوں نے گوڈے نو ہاتھ لانا آیا, پیراں نو ہاتھ لانا آیا. عمر شاہ صاحب دادا صاحب نہ میرا وعدہ ہو گیا پورا. میں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دینا. ایڈے کچے اور ڈھیلے مجمے نو میں تو تقریر سنان دا قائل بھی نہیں ہاں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. ستری باد ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم, حدیث عشق بے باکانہ گفتم. ساڑھے کوڑوں دائیں بائیں دیا گلنا کوئی نہیں, ساڑھے کوڑوں محبت رسول دی گل ہے اور بڑی بے باک ہو کے گل ہے اور سینہ کھول کے گل ہے. ہاں ساڑھے سینے میں نہ کوئی نہیں, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے, دل کوئی بنایا ہو اپنے حبیب کی محبت واسطے بنایا. اور رب دی محبت ہی حبیب دی محبت ہے, اور حضور دی محبت ہی رب دی محبت ہے, اور حضور دی محبت ہی صحابہ دی محبت ہے, حضور دی محبت ہی اہل بیت دی محبت ہے. اسی دروازے تے کھڑے ہیں, اسی چوکیدار ہیں, ساڈا کی کام میں آپ پڑھ کے دیکھیے, ساڈا کی کام ہے. اسی تا جناب سر جھکا کے بیٹھے ہیں ساڑھے سامنے. جس کا ذکر بھی آوے, جو کوئی شان دی گل کرے تو ان کو جناب اور سنا, جو کوئی دائیں بائیں دی گل کرے تو ان کو کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا. بس اتنی سی بات ہے. اور اے جگہ تحقیقت ہی نہیں ہے, اے جگہ تحقیقت ہی نہیں ہے, سر جھکان دی جگہ. اور میں گل سنا دا جاواں, امیر المجاہدین اسی جنہاں نو دیکھا محبت وچ غرق ہوندیاں, محبت رسول وچ جنہاں نو غوطہ زن ہوندیاں دیکھا, جدو بھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ دا نامی آندا نا, اس میں گرامی آندا, تو بابا جی سر جھکا لیندے. میں پوچھا جناب یہ کیوں گل ہے؟ فرمان لگے قیامت والے دن منادی ندا دے گا کہ سارے اہل معاشر اکھاں تھلے کر لو, حضور دی صاحبزادی گزرن والیاں. فرمایا اون دے الفاظ اجے منہ چون کے میرا سر دنیا وچ بھی جھکدا, آخرت وچ بھی پہلے تھلے جھک جاواں گا. بس اتنی بات ہے, ساڈا تا معیار ہے وے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور جھلیو جنہ نہیں نہ مننا انہاں تے پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی نہیں منیا, پیچھے جمعے پڑھ کے بھی نہیں منیا. جنہ نہیں مننا انہوں نے نہیں مننا, تے جنہ منیا انہاں کیا حضور ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں, ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. سلح بالا من شیتا, وقتا ہے بالا من شیتا, سالم من شیتا, آدھے من شیتا, خود من اموالنا ما شیتا, واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تہ کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر پا کے رکھ دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے, حضور پہرے اعتماد تک گھوڑے دے جگر پگلا کے رکھ دیں گے. اے بدر دا موقع میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو اپنے غلام دا اظہار عقیدت سنیا نا اور دیکھا وجہ کا رسول اللہ, میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چہرہ جڑا ہمیشہ چمکدا, چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہاں جی, حضور خوش ہوئے, اور حضور خوش ہوئے, حضور دا چہرہ مزید چمک اٹھا کہ میرے غلام نے اتنا اظہار وفا کیتا. اور اقبال کہندا
کہ انہاں کول صحابہ کول تاریخ کہندی 2 گھوڑے یا 1 گھوڑا بدر جاندے ہویا تو انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن پھر کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باہروں بردر گوشہ دامان اس کہندا او جھلیا جڑے گھوڑے تو اسباب دی گل کردا ہو نہیں کائنات وچ جس دے دل وچ محبت رسول ہوے نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی میرے آقا مولا تسی ایک غور کرنا کہ حضور خوش ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے اظہار غلامی کیتا حضور نو خوش کیتا حضور خوش ہوئے بس اے ذہن سے یاد رکھنا حضرت سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے اظہار وفا کیتا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کی تشریف لے گئے حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی یا اللہ مینوں اس سے شہادت مل جائے غزوہ خندق کی شہادت مل جائے حضرت سعد بن معاذ نو رگے اکھل ایک تیر لگ گیا اے رگے اکھل بائیں ہاتھ دیا رگے اکھل تیر لگ گیا آپ زخمی ہو گئے جدو زخمی ہو گئے تے آپ نے ایک دعا مانگی یا اللہ مینوں شہادت اس وقت تک نہ دیویں جدو تک میں جنہاں تیرے حبیب نال دھوکھا کیتا نا بنو قریظہ انہاں دے بندیاں دا انجام نہ دیکھ لواں تے نالے اس وقت تک بھی موت نہ دیویں اگر تیرے حبیب دے خلاف اہل مکہ نے اسی طرح کرو فرنا دوبارہ آنا تو پھر مینوں موت نہ دیویں میں مقابلہ کرتا رہواں اگر نہیں آنا تو پھر مینوں موت دے دیویں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق تو بعد اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے حضور وضو فرما رہے ہیں اتنی دیر جبریل آ گیا کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دینا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال کر دو ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی ادھر جناب جبریل امین آ گئے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہوئے حضور نے جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا بنو قریظہ دا جدو محاصرہ کر لیا کافی دن محاصرہ رہا ایک دن بنو قریظہ والے یہودی تھلے اترے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ کرنا جے اسی تانوں حکم نہیں مندے ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کرے اقبال کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر حضرت سعد بن معاذ کا نام انہوں نے لے لیا بنو قریظہ والے نے انہوں نے کہا جی ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کرے کیونکہ زمانہ جاہلیت حضرت سعد بن معاذ دیاں بڑی قرابت داریاں سن بڑیاں دوستیاں سن یہودیاں نال بڑے لین دین سن تو انہوں نے کہا شاید لحاظ رکھ لے گا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جناب مولا کائنات اور زبیر بن عوام نو حکم دیتا فرمایا سعد بن معاذ نو سوار کر کے لے آؤ زخمی حالت وچ حضرت سعد بن معاذ نو صحابہ نے سوار کیتا حضور دی بارگاہ وچ لے کے چل پے اے میں منافقت دی گل کرن لگا جدو حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ ول چلے نا تے منافقاں پیچھے آوازاں دتیاں سعد خیال کری یہودی تیرے بڑے یار سن خیال کری انہاں نال تیرا بڑا اٹھنا بیٹھنا سی انہاں نال تیریاں بڑیاں نشستاں سن ذرا خیال کری حضرت سعد بن معاذ سن دیا ہے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے پیچھے مڑ کے آکھیا سعد اج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس کے رسول نو پسند ہوئے گا حضرت سعد بن معاذ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ حضرت سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ پہنچے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم کھڑے ہو کر اپنے سردار دا استقبال کرو ادھر نوازن دے طریقے نہ حضور دے حضرت سعد بن معاذ حضور نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے کہ مینوں حکم نہیں مندے اے تیرا فیصلہ قبول کر دین حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میرا فیصلہ قبول کر دین تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لیتی جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان جدو حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ سنیا نا تو حضور مسکرا پے حضور نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا حضرت سعد نے دعا منگی سی کہ یا اللہ انہاں دا انجام دکھائی اللہ تعالیٰ نے انہاں دا انجام حضرت سعد بن معاذ دی زبان چو رکھ دیتا اور انہوں نے منہوں بھی حضرت سعد بن معاذ دا نہ کٹا دیتا اتنے ذرا گل نوٹ کرنا بابا جی آخر سن کہ اگر وہ یہودی کہہ دیتے نا حضور تسی ساڈا فیصلہ کرو تو حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی لیکن رب نو ایک گوارا ہی نہیں سی کہ میرے حبیب نہ جنہ غداری کی تھی جنہ میرے حبیب نہ پسے پشت غداری کی تھی وہ بچ جان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے حضرت سعد بن معاذ کی دعا تو قبول ہو گئی پہلی دعا ایسی کہ اہل مکہ نہ آن دوبارہ انہاں تو نہیں سی آنا دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ جناب بنو قریظہ دا انجام حضرت سعد بن معاذ زیادہ بیمار ہو گئے حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی لگوا دیتا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر پڑھانا آ رہے ہیں زور پڑھانا آ رہے ہیں اثر پڑھانا آ رہے ہیں
مغرب پڑھان آ رہے ہیں، عشاء پڑھان آ رہے ہیں، جدو بھی جمعہ پڑھان آ رہے ہیں، جدو بھی تشریف حضور مسجد نبی جان تے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ مسجد نبی دے سینے لگیا، حضور تشریف لے کے آن خیمے پوچھن سعد تیرا کی حال ہے؟ تے حضرت سعد بن معاذ تا کہندے انہاں زبان حال نہ کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو کہندے انہاں یا رسول اللہ پہلے تک کدی کدی پوچھتے سو تیرا کی حال ہے، ہن تو ہر نماز نال پوچھتے ہو کی حال ہے، تے زخم کدی ٹھیک ہی نہ ہوئے. ایک دن صحابہ نے حضور نے اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا، خون بڑی تیزی نال بہ رہا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت سعد بن معاذ دے خیمے اچانک. اور جدو حضور تشریف لے آئے تے ذرا غور کرنا او بدر والی گل حضور نو جاندے خوش کیتا سی، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ہاں جی. اور حضرت سعد بن معاذ دے خیمے حضور تشریف لے آئے، جناب ابو بکر بھی نال، جناب عمر بھی نال، جناب عثمان بھی نال، جناب مولا کائنات بھی نال، صحابہ نال حضور دے. حضور تشریف لے آئے، حضور نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا، خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا جب خون بہندیا دیکھا نا کہ حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا، اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. صحابہ نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب عمر نے پیچھے کیتا، حضور نے پھر رکھا. جناب عثمان نے پیچھے کیتا، حضور نے ہاتھ پھر رکھا. جناب مولا کائنات نے ہاتھ پیچھے کیتا، حضور نے ہاتھ چک کے پھر اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو این ساتھ، کاف ہا یا این ساتھ، ان کا ہے چہرہ نور کا. حضور دی چشمان مبارک تو، حضور دے پیشانی مبارک تو، حضور دے چہرے مبارک تو، حضور دے گال مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. اس طرح صحابہ کہتے ہیں حضور دے چہرے مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. اور حضور نے فرمایا سعد تو سانو بدر جانے خوش کیتا سی، ویکھ اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے لیا.